الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله المعظم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آپ لوگ کو جیسے اعلان کے ذریعے سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آج یہ تربیتی کیمپ عمرہ کے نام سے رکھا گیا ہے، جس میں مختلف قسم کی مجالس ہوں گی۔ میرے ذمے جو ہے عمرہ کیسے کریں، میں آپ لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ جب ہم عمرہ کا ارادہ کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ عمرہ کرنے والا سب سے پہلے وہ اپنے بالوں کو صاف کرے گا، داڑھی ہے، مونچھ ہے، بغل کے بال کو صاف کرے، زیر ناف بال اس کو صاف کرے، اور اس کے بعد احرام کی نیت سے غسل کرے، اور اگر وہ غسل نہیں کرتا ہے تو وضو کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ سلا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے اسے کیا ہے اتار دے اور احرام پہن لے۔ عمرہ میں 4 عمل ہیں، جس میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ اس میں سے ایک یہ کیا ہے، احرام پہننا، یہ فرض ہے۔ اب احرام جب پہنیں گے تو اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا دھیان رکھنا ہے۔ اور جب ہم اپنے گھر سے احرام پہن کے اگر نکلتے ہیں، بعض لوگ گھر سے پہن کے نکلتے ہیں اور بعض لوگ ایئرپورٹ پر پہنتے ہیں، یا بعض لوگ ہیں دوستو، داد، خاد، کھجلی، فنگل انفیکشن، یہ تمام بیماریاں اور اس کے علاوہ بھی جو بڑی بڑی بیماریوں سے اگر آپ پریشان ہیں تو گھبرائیے مت۔ ہمارا آیورویدک پاؤڈر استعمال کیجئے، آیورویدک دواؤں کا استعمال کیجئے اور زندگی بھر دعا دیجئے۔ کال کریں حافظ عبدالرحیم، حافظ ارمان، جلگاؤں، مہاراشٹر۔ میقات کے قریب جا کر پہنتے ہیں، تو انڈیا سے جو جاتے ہیں وہ ایئرپورٹ پر جا کر پہنتے ہیں یا گھر سے ہی پہن کے جاتے ہیں۔ تو ہم جب احرام پہنیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ابھی نیت اور تلبیہ نہیں پڑھنا ہے۔ گھر پہ اگر آپ گھر سے احرام پہن کے نکل رہے ہیں تو نیت اور تلبیہ نہیں پڑھنا ہے، باقی ساری چیزیں جو اس سے پہلے کی جائیں گی وہ پوری مکمل کر لیں گے۔ وجہ یہ ہے کبھی کبھی موسم کی خرابی کی وجہ سے یا کوئی دوسرے واقعات کی وجہ سے فلائٹ وغیرہ کینسل ہو جاتی ہے۔ ہم پہلے ہی اگر کبھی نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ دیے تو احرام پہننے کے بعد جو چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، رکنا ہے، وہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے احرام کی حالت میں وقت نکالنا، وقت گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم کیا کریں گے، صرف احرام پہنیں گے، نیت اور تلبیہ نہیں پڑھیں گے، اور کوشش یہ کریں ایئرپورٹ پر جا کر احرام پہنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم پہلے ہی احرام پہن لیں گے، ایئرپورٹ میں جانے کے بعد اگر آپ کو استنجا ہے، بیت الخلاء کی حاجت ہے، آپ جائیں گے وہاں پر، تو وہاں بہت ایسا ماحول ہوتا ہے کہ احرام وغیرہ اس کی گندگی یا پانی وغیرہ میں لگنے کے خطرے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایئرپورٹ پر ابھی باقاعدہ ایک مصلی بنایا گیا، ایک جگہ بنی ہوئی ہے، ہم وہاں جانے کے بعد وہاں احرام کیا ہے پہنیں، احرام پہن لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ سے دعا کر کے پلین کے اندر بیٹھ جائیں۔ اب جب پلین اڑنے لگے اس کے بعد کیا ہے، ہمیں نیت کرنا ہے۔ نیت کیسے کرنا ہے، اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اور جو دعا عربی میں اس کی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جن کو یاد نہیں ہے تو وہ اردو میں کر سکتے ہیں۔
عربی میں جو دعا ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اردو میں اس طریقے سے کریں کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تیری رضا کے لیے، میرے لیے اس کو آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ یہ 2-3 چیزیں اس میں دھیان رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے، دوسری بات کیا ہے اللہ اس میں آسانی فرما، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اسے قبول فرما۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ ہے احرام۔ اب یہاں سے احرام کی پابندی شروع ہو جائے گی۔ صرف کپڑا پہن لینا یہ احرام نہیں ہے، بلکہ کپڑے کے ساتھ نیت کر لینا اور تلبیہ پڑھ لینا، اب یہاں سے احرام کی پابندیاں شروع ہو جائے گی۔ عمرہ میں جو 4 اعمال ہے اس میں پہلا عمل کیا ہے؟ احرام۔ اب خوشبو وغیرہ نہیں لگانا ہے۔ بہت سارے ابھی آپ سوال جواب کریں گے، اس میں مسائل آئیں گے عمرہ کے متعلق کہ اس میں کیا نہیں کرنا ہے اور کیا کر سکتے ہیں، وہ تفصیل اس میں آ جائے گی۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں، ہمیں عمرہ کرنے کے بعد بہت ساری چیزوں سے بچنا ہے، اس کی معلومات ہم لے بھی، پڑھے بھی، جانے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم حرم میں جائیں، حرم سے پہلے تو وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں، اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہم رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد سیدھا پیر حرم شریف میں داخل کر کے ہم کیا ہے؟ حرم شریف میں داخل ہوں گے۔ اگر یہ دعا نہ آئے تو بسم اللہ کر کے داخل ہو جائیں، بسم اللہ کر کے اللہ کے نام سے میں کیا ہے؟ داخل ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، اچھی بات ہے، سوال کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے مجمع جو بیٹھا ہوا ہے سب کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اچھے سوال کرنے چاہیے، اچھے سوالات کیا ہیں؟ کرنے چاہیے، جس سے کیا ہے پورے مجمع کو فائدہ ہو جائے۔ ہاں، ایسے سوال جو نہیں کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف سے بہت سارے لوگوں نے بڑے عجیب قسم کے سوالات کیے ہیں، تو پھر انہوں نے ویسے جوابات دیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ نہر میں نہا رہا ہے برہنہ ہو کر، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، تو اب رخ کدھر کرے؟ تو حضرت نے جواب یہ دیا، اب ایسی حالت میں بندہ رخ کہاں کرے؟ کپڑے کی طرف کرے، ورنہ کوئی کپڑا لے کے بھاگ گیا تو جیسا سوال تھا ویسا جواب دیا ہے۔ تو یہ بات دھیان میں، سوال وہ ہو جس سے کیا ہے لوگوں، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کیا ہے دعائیں ان کو یاد نہیں ہیں، تو جو ضروری دعا ہے اس کو ہم کو یاد کرنا ہے، جانے سے پہلے پوری محنت کرنا اس کے اوپر، اور جو دعا یاد نہیں ہے اس کے بارے میں اگر آسانیاں ہیں تو اس پہ عمل کر لیں گے۔ تو مختصر میں یہی ہے کہ اب جب ہم داخل ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہماری پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، ہم جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول کی جائے گی۔ تو ہمیں ایسی دعا مانگنا ہے، جامع دعا مانگے ہم نظر ہٹنے سے پہلے۔ ایک آدمی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا، نظر تو ایک ہے لیکن اندر سوالات اور یعنی تقاضے اور دعا مانگنے کے بہت سارے وہ ہیں چیزیں ہمارے دل میں خیال ہے، لیکن موقع ایک ہی نظر کا دیا گیا ہے، تو کیا کریں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب آپ کی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑے تو اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات؟ جس کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ یعنی اے اللہ، میں یہاں سے جو بھی دعا مانگوں گا میری تمام دعاؤں کو قبول کرنا۔
تو اتنا پیارا جملہ، بہت بڑے فقیہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات میں بہت ساری باتیں انہوں نے بتا دی۔ تو جب بھی ہماری نگاہ پڑے گی، پہلی نگاہ جب پڑے گی خانہ کعبہ شریف پر، تو اس وقت ہم یہ دعا کریں اللہ سے، اے اللہ میں یہاں سے جو بھی دعا مانگوں اللہ تو اسے قبول فرما۔ تو جب ہماری نگاہ خانہ کعبہ پر پڑے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سے جو مانگنا ہے ہم اللہ سے مانگیں۔ تو یہ اندر ہم جب داخل ہوں گے اس وقت، وہاں جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ تحیۃ المسجد نہیں، تحیۃ المسجد کی جگہ کیا ہے؟ طواف ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی عذر کی وجہ سے آپ طواف نہیں کر سکتے تو اس وقت کیا ہے؟ تحیۃ المسجد پڑھ لیں گے۔ لیکن آپ احرام کی حالت میں ہیں، مسجد میں داخل ہو گئے ہیں، حرم شریف میں داخل ہو گئے ہیں، اب طواف شروع کریں گے۔ ایک فرض آپ کا کیا ہے؟ احرام پہننا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا، یہ ایک فرض ادا ہو گیا۔ اب دوسرا فرض کیا ہے عمرے میں؟ طواف کرنا، یہ فرض ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو عمرہ نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ 4 چیزوں میں سے دوسری چیز طواف کرنا ہے۔ تو طواف میں بھی بہت ساری باریکیاں ہیں، اکثر لوگ اس میں کیا لاپرواہی کرتے ہیں۔ الحمدللہ 2 مرتبہ میرا جانا ہوا، میں نے کئی لوگوں کو جو ساتھ میں تھے ان کو بھی دیکھا بہت ساری لاپرواہیاں کرتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے جو کتابوں میں لکھا ہے اگر اس کے مطابق دیکھا جائے گا تو ان کا طواف نہیں ہوتا ہے۔ طواف کے 7 چکر ہیں، اگر ایک بھی چکر صحیح نہیں ہم نے کیا تو ہمارا طواف مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے اندر بہت احتیاط کرنا ہے۔ آدمی اتنی دور سے جاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اگر صحیح عمرہ نہ کرے، صحیح طواف نہ کرے، تو اس لیے یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو بھی سیکھنا ہے۔ تو طواف کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے ہم دائیں جانب خانہ کعبہ جو ہے حجر اسود جہاں پر لگا ہوا ہے، وہاں ایک سبز رنگ کی یا بلیک پٹی بنی ہوئی ہے، اس لائن کے پٹی کے قریب جا کر ہم کھڑے ہو جائیں گے، اس کے قریب، اور وہاں جا کر ہم کیا کریں گے؟ نیت کریں گے۔ میں نیت کرتا ہوں طواف کی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو آسان فرما اور اس کو قبول فرما۔ ہم یہ نیت کر لیں۔ وہاں جانے کے بعد نیت کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ ہم استقبال قبلہ، یعنی ہم اپنے آپ کو کیا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کریں گے۔ قبلے کا جو رخ ہوگا ہمارا بالکل پٹی کے قریب سے، اور وہاں استقبال قبلہ کر کے یہ ساری چیزیں ہم دعائیں وغیرہ وہاں پر کیا ہے؟ پڑھیں گے۔ اگر ہماری نیت اور دعا ہو گئی، اب ہم بالکل حجر اسود کے بالکل مقابل میں آ جائیں، یعنی پٹی کے درمیان میں آ جائیں، نہ ادھر جائیں اور نہ ادھر، بالکل سیدھ میں اس کے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے ہم کیا ہے؟ استلام کریں گے۔ استلام کہنا یعنی حجر اسود کو چومنا۔ لیکن ابھی بھیڑ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، اور حج اور عمرے کے حالت میں ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، جس میں خوشبو کیا ہے؟ استعمال کرنا منع ہوتا ہے، اور حجر اسود پر عمدہ قسم کی خوشبوئیں روزانہ لگائی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ایسی حالت میں استلام دور سے کریں گے، یعنی اشارے کے ذریعے کریں گے۔ تو ہم جب وہاں سے شروعات کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہاتھ بالکل حجر اسود کی طرف اس طرح کریں گے۔ ہماری جو ہتھیلی ہے حجر اسود کی طرف ہوگی بالکل، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد سے ہم کیا پڑھیں گے؟ حجر اسود کی طرف ہمارا یہ ہاتھ ہوگا۔ اس کے بعد ہم شروع کریں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ اتنا پڑھنے کے بعد ہم وہیں سے پلٹ جائیں گے، وہیں سے ہمارا رخ کیا ہو جائے گا؟
طواف جدھر کرتے ہیں ادھر رک کر لیں گے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، طواف کرتے وقت پورے 7 چکر جو لگائیں گے اس وقت ہمارا سینہ اور ہماری پشت یہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اس کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، چلتے ہوئے باقاعدہ ان کا سینہ کدھر ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کریں گے۔ حجر اسود کے بعد جب پہنچیں گے تو وہاں کر سکتے ہیں، لیکن کب تک کریں گے؟ جب تک ہم استلام کریں گے وہیں پلٹ جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا استلام بھی اور ہم چل بھی رہے ہیں۔ اگر ہم استلام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ جتنا قدم ہم آگے بڑھے ہیں وہ ہمارا طواف میں مانا نہیں جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنا ہے آپ کو۔ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، وہاں شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں جو دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں، طواف کرتے وقت ان دعاؤں کا بھی کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتابوں کے اندر، معلوم بھی کر لیں کون کون سی دعا کہاں پڑھنا ہے۔ اور جن کو دعائیں وغیرہ یاد نہیں ہیں تو جو جامع دعا ہے، جو پڑھنا آسانی کے ساتھ جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس کو چومنا نہیں، صرف استعمال کر دینا ہے۔ ہاں، اگر خوشبو لگی ہوئی ہے، احرام کی حالت میں ہیں آپ، تو اشارہ کر لیں اور اپنے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں، پتھر کو نہیں چومیں گے۔ ہاں، اپنے ہاتھ کو چومنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طواف کریں گے، طواف کر کے آئیں گے حجر اسود کے پاس۔ جب آئیں گے تو بالکل وہی جو پٹی ہے وہاں سے ہم کیا اپنا رخ حجر اسود کی طرف کریں گے۔ پھر وہی بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہہ کے پھر وہاں سے پلٹ جائیں گے۔ ابھی چلیں گے نہیں، رک کر یہ کرنا ہے۔ علماء نے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے، اگر زیادہ یعنی بھیڑ ہے تو آپ رخ ادھر نہ کریں، چلتے ہی چلتے صرف اشارہ کر دیں ہاتھ کا، تو یہ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو قدم ہوگا وہ طواف میں شمار کیا جائے گا، اور اگر آپ رک کر کے چل رہے ہیں تو اتنا قدم شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اتنا اگر کبھی سہولت ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ وہاں رک کر استلام کر سکتے ہیں تو باقاعدہ اپنا سینہ حجر اسود کی طرف کریں گے۔ اس طرح 7 چکر لگائیں گے۔ شروع کے 3 جو چکر ہوں گے اس میں رمل کرنا ہے۔ رمل اسے کہتے ہیں کہ آدمی پہلوانوں کی چال چلے گا، پہلوانوں کی چال چلنا ہے، اور سینہ تھوڑا وہ کر کے اکڑ کر، کیا کہتے ہیں جسے اکڑ کر چلنا۔ ہاں، 3 چکر اس طریقے سے لگائیں گے۔ بقیہ جو 4 چکر ہیں وہ نارمل جو ہم چلتے ہیں اس طریقے سے چلیں گے۔ ایک بات اس میں اور دھیان میں رکھیں کہ جب ہم نے احرام پہنا ہے، طواف جب شروع کریں گے تو اجتباء بھی کریں گے۔ شروع میں ہی جب نیت کرنا ہے اس سے پہلے اجتباء بھی کر لیں۔ اجتباء کسے کہتے ہیں؟ اپنا یہ داہنا جو یہ موڈھا ہے اس کو کھلا رکھنا ہے، اس کو کیا ہے؟ کھلا رکھنا۔ ہاں، احرام کی نیت آپ نے کر لی تھی، تلبیہ پڑھ لی تھی، پورا دونوں کاندھا بھی آپ ڈھانک سکتے ہیں، وہاں پابندی نہیں۔ پابندی کہاں پر ہے؟ جب آپ طواف کرنا شروع کریں گے اس وقت مرد حضرات کیا کریں گے؟ اپنا داہنا موڈھا جو ہے اس کو کھول دیں گے، پورے 7 چکر لگائیں گے اسی حال میں۔ اس طریقے سے کیا ہمارا طواف مکمل ہو جائے گا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز طواف کی پڑھنا ہے، واجب۔ کہاں طواف یہ نماز پڑھیں گے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے، ایسی حالت ہو کہ خانہ کعبہ، اس کے بعد مقام ابراہیم، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھ رہے ہوں۔ یہ افضل ہے۔ اگر ایسی صورت ہے، ایسی جگہ مل جائے تو اس طرح ہم جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر کبھی جگہ نہ ملے وہاں تو حرم شریف میں کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو زمزم کا پانی پئیں گے۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد سعی کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے صفا کی طرف۔ صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد صفا کی طرف جا کر ہم کھڑے ہوں گے، اپنا رخ خانہ کعبہ کے شریف کی طرف کریں گے، وہاں بھی نیت کریں گے، اے اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں تیری رضا کے لیے، اللہ اس کو قبول فرما اور اس میں آسانیاں فرما، ٹھیک ہے۔ پھر کلمہ توحید پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد کیا ہے؟ وہاں دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کیا ہے؟ دعائیں مانگیں۔
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہاں سے ہم کیا ہے صحیح شروع کریں گے۔ اب وہ صحیح جو ہوگی پہلی صفا سے لے کر مروہ تک جائیں گے، ایک صحیح ہو جائے گی۔ بعض لوگ اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم صفا سے مروہ گئے، مروہ سے صفا جب پہنچیں گے تو ایک ہوگا، نہیں، دو ہو گیا۔ صفا سے مروہ پہنچے، ایک ہو گیا۔ وہاں جانے کے بعد پھر کیا ہے، دعا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے۔ جیسے ہم شروع میں ہاتھ اٹھائے دعائیں کی، اسی طریقے سے مروہ پر بھی جا کر کیا ہے دعا کریں گے۔ پھر وہاں سے ہم صفا کی طرف آئیں گے، یہاں پر بھی آ کر پھر کیا ہے دعا کریں گے۔ اس طریقے سے یہ قبولیت، یہاں پہ دعائیں کیا ہے قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی کیا ہے دعائیں کرنا ہے۔ 7 چکر اس طریقے سے لگانا ہے۔ ہمارا 7واں چکر ختم کہاں ہوگا، مروہ پر۔ ارے 7 چکر میں کیا پڑھنا ہے؟ 7 چکر میں آپ جو ہیں جو دعائیں ثابت ہے، بہت ساری دعائیں آپ وہ پڑھیں، اور درمیان میں ایک سبز لائٹ وہاں پر اشارے کے نشان کے طور پہ بنا دی گئی ہے، وہاں ہمیں تھوڑا دوڑنا ہے۔ 4-5 قدم پہلے، 4-5 قدم پہلے سے ہم دوڑنا شروع کر دیں۔ مرد حضرات دوڑیں گے، اور دوڑتے دوڑتے جب سبز لائٹ یا وہ جو نشان ہے وہ ختم ہو جائے، وہاں سے 2-3 قدم اور آگے بڑھ کر ہم کیا ہے دوڑنا بند کر دیں گے۔ یہ جو صحیح کرنا ہے یہ کیا ہے واجب ہے، یہ تیسری چیز ہے۔ عمرہ میں 4 جو چیزیں، اس میں تیسری چیز کیا ہے صحیح، اور یہ واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو اس پر کیا ہے دم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آگے جانے کے بعد جب ہماری صحیح مکمل ہو جائے تو ہمیں حلق کرانا ہے یا قصر کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ حلق کرانا ہی بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پورا اپنے بال کو مڑا لیں۔ بعض لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑے بال کاٹ دیتے ہیں۔ احناف کے نزدیک عمرہ نہیں ہوگا، عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اگر اسی حال میں بندہ احرام اتار دیا اور 24 گھنٹہ کپڑے، دوسرا جو کپڑا اس نے پہن لیا ہے اسی حال میں گزار دیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر کر لیتا ہے تو اس صدقہ وغیرہ اس کو نکال دے، لیکن اگر 24 گھنٹہ یا اس سے زیادہ وقت گزر گیا ہے تو دم اس پر کیا ہے واجب ہو جائے گا۔ تو قصر کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ 1/4 حصہ بال کا ہم کاٹ دیے تو بھی ادا ہو جائے گا، یا اتنے بڑے بال ہیں کہ یہ جو ہماری یہ انگلی ہے اس کا ایک پورا یہ ہے، اس سے زائد اگر بال اتنے بڑے ہیں کہ ہم اگر کاٹ لیتے ہیں تو ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے تو یہی ہے، لیکن ہمارے لیے بہتر کیا ہے سر مڑانا۔ یہ سر دم کے واسطے سمجھو اپن ادا نہیں کر سکتے تو وہ لگ بھگ سمجھو 5 ریال 2 ریال صدقہ کر کے تو چلے گا؟ نہیں، دم اگر واجب ہو گیا ہے تو دم ہی ادا کرنا ہے آپ کو، نہیں چلے گا۔ اور چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے بال ٹوٹ کر 2-3 بال ٹوٹ گیا، گر گیا ہے کھجانے کی وجہ سے، یا تھوڑی بہت خوشبو وغیرہ لگ گئی ہے، تو اس پر کیا ہے صدقہ وغیرہ آپ کیا ہے کر سکتے ہیں۔ ہاں، درمیان میں ایک بات اور ہے کہ طواف کرتے وقت وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ بغیر وضو کا آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ ہاں، صحیح کرتے وقت اگر کبھی آپ بغیر وضو کے بھی صحیح کر لیے تو بھی کیا ہے آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ طواف کرتے کرتے سمجھو اذان، ہاں، طواف کرتے وقت اگر کبھی اذان کا وقت، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ جہاں سے طواف، یعنی 3 طواف آپ کا ہو چکا، 3 چکر ہو چکا ہے، اور آپ کیا ہے نماز کے لیے جماعت میں شامل ہو گئے، نماز مکمل ہونے کے بعد وہیں سے آپ کیا کریں گے شروع کر دیں گے چوتھا۔ اگر غلطی سے آپ 8 کر لیتے ہیں، غلطی سے 8 ہو گیا، آپ کو شک ہے، تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر اگر آپ نے 8واں کر دیا تو اس وقت آپ کو 6 اور کرنا پڑیں گے، ہے نا، 6 اور کرنا پڑیں گے، اس کا اہتمام کریں۔ ہاں، درمیان میں استنجے کی حاجت ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ یہ بات دھیان رکھیں کہاں ٹوٹا ہے، وہی جگہ سے آپ چلے جائیں باہر۔ وضو اگر ٹوٹا ہے چلے جائیں، وضو کر کے وہیں سے آ کر یا تھوڑا پہلے 2-3 قدم اور پیچھے ہو جائیں، وہاں سے اپنا طواف کیا ہے مکمل کریں گے۔ اگر آپ آگے نکل جاتے ہیں، آپ کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔
تو یہ اس طریقے سے کیا ہے عمرہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. اور کچھ سوال وغیرہ کرنا ہے؟ احرام کی حالت کے اندر اگر آپ سیڑھی کے اوپر سے چھوڑ کے سو گئے کچھ لوگ ہاں، احرام کی حالت میں مرد حضرات کے لیے کیا ہے، سر اور چہرہ کھلا رہنا چاہیے اور کوئی سلا کپڑا نہیں پہنیں گے، یہاں تک کہ چڈی وغیرہ جو پہنتے وہ بھی نہیں پہن سکتے. ایسا جوتا جو ہماری یہ پیر کے جو ہڈی ہے، ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، یہ چھپ جاتی ہے، ایسا چپل ہم نہیں پہن سکتے. ہوائی چپل جو ہوتا ہے اس میں کیا ہے آسانی سے ہڈیاں نظر آتی ہیں، یا کوئی ایسا موزہ ہے کہ نیچے سے پورا صرف وہ لگا، اوپر پورا یہ ابھری ہڈی نظر آ رہی ہے تو وہ پہن سکتے ہیں. چہرہ جو ہمارا جو ہے چہرہ یہ کھلا رہنا چاہیے، یہ ڈھکا نہیں ہونا چاہیے. رات کو سوتے ہوگا سمجھو بائی چانس یہ احرام چہرے پر آ گیا تو ہاں، تو اس میں اب یہ بہت سارے یعنی اس میں مسائل یہ ہیں کہ تھوڑا وقت مختصر وقت کے لیے ہے تو اس میں صدقہ وغیرہ آپ کو صدقہ فطر کی مقدار میں 2.25 کلو جو گندم جو ہوتا ہے اس کی مقدار میں آپ کو کیا کرنا ہے، صدقہ نکالنا ہے یا اس کی قیمت نکال کر ادا کر دیں. اور اگر کبھی اس سے مختصر چھوٹی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ 1 ریال 2 ریال صدقہ کر دیں، کافی ہے. عورتیں جو ہیں، عورتوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے، پورے جسم کا پردہ کریں گی اور اپنا چہرہ وہ کیا ہے نہیں ڈھانپیں گی، لیکن کوئی ایسی طرح کی ٹوپی ہو کہ اس ٹوپی کے آگے سے پردہ ہو کہ کسی یعنی بدنگاہی بد نظری نہ ہو، اس کا اہتمام کریں. اچھا، یہ طواف کرتے کرتے کوئی اپنے سامنے آگے لیڈیز بھی رہی ہے، لیڈیز بھی کرتی ہے نا سب آگے بھی باہر کی وغیرہ، تو اس کے ساتھ اپنی نگاہیں مل گئی ہو یا کچھ دھکا وکا لگ گیا ہو یا تو کیسا کرنا؟ اس سے کچھ نہیں ہے. اصل میں بندہ جب وہاں پہ ہوتا ہے خانہ کعبہ میں، حرم شریف میں جب ہوتا ہے اور خانہ کعبہ کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی جو توجہ ہوتی ہے، اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. اچھے یعنی جو ہوں گے یہاں پہ گھر کے ماحول کے اندر بدنگاہی بد نظری کرنے والے، لیکن وہاں جانے کے بعد ان کے دل میں خیال بھی نہیں پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، ایسا خوف ایسا ڈر ہوتا ہے. میرا دھکا لگ گیا ہو یا ہاں، دھکا دیکھو ایک ہے ارادے کے ساتھ لگانا اور ایک ہے غیر ارادہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو عمرہ کیسے کرے، اس طریقے سے کیا ہے آپ کو عمرہ کرنا ہے. عمرے کی تیاری کے متعلق بھی ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی. اب عمرے کے متعلق کچھ سوال جواب یا مسئلے مسائل آپ کو کرنا ہے تو مفتی صاحب آپ کے سامنے ہیں، آپ ان سے کیا ہیں. ایک سوال ہے امام صاحب، 1 رکعت ہونے کے باوجود بھی اگر وضو خارج ہو جاتا ہے تو پورا طواف لوٹانا پڑے گا یا وہیں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا؟ 1 رکعت ایک چکر مارنا، ہاں، وہیں سے جہاں سے آپ کا وضو ٹوٹا ہے وہیں سے آگے کا طواف شروع کر دیں گے آپ. بس جگہ آپ ذہن میں رکھیں، آپ کا وضو کہاں ٹوٹا ہے، آپ کو دوبارہ وضو کر کے وہیں اسی مقام پر آنا ہے، وہیں سے شروع کر دینا ہے. آپ کو یعنی پھر سے نہیں کرنا ہے، شروعات سے نہیں کرنا ہے طواف. اگر 3 چکر ہو چکا تھا، وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آئے، 4تھا چکر شروع کر دیا. اچھا، یہ جوڑ سے چومنے کا کہ یہ صرف اشارہ سے کیسا کرنا؟ ہاں، بس وہ اشارہ ہوتا ہے، چومنا اصل بس اشارہ ہوتا ہے، بس اشارہ، دور سے بھی اشارہ کافی. جب بیچ میں اگر جماعت تیار ہے آدمی کہیں جگہوں پہ ہل نہیں سکتا، یعنی جہاں ہے وہ وہیں رک جاتا ہے جی، تو پھر کنٹینیو وہیں سے کرے گا؟ ہاں وہیں سے کرے گا، وہیں سے کرے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے اور آپ قبلے کی رخ کرتے ہوئے آپ 4-5 قدم آگے بڑھ گئے ہیں تو آپ کوشش کر کے پیچھے آ جائیں، اتنا قدم پیچھے آ جائیں اور پھر اپنا رخ ادھر کر لیں اور اس کے بعد طواف کریں تو آپ کا طواف پورا مکمل ہوگا. طواف کرتے کرتے نگاہیں نیچے رہنا چاہیے یا کعبۃ اللہ کے پاس؟ نہیں، آپ خانہ کعبہ شریف دیکھ سکتے ہیں لیکن رخ نہیں کر سکتے. نگاہیں نیچے ہاں، نیچے رکھیں آپ، یہ بہتر ہے. دیکھنا یہ وہ نہیں ہے لیکن رخ کرنا یہ غلط ہے. طواف کا 7 چکر مکمل ہونے تک رخ نہیں کریں گے، دیکھ سکتے ہیں آپ. وہ احرام جو کھلا رہتا ہے تو اگر سطر کھلنے کا ڈر ہو تو اس کو اگر لنگی کی طرح سلائی مار دے بیچ میں سے تو چلتی ہے؟ نہیں، سلائی جیسا بیچ میں ایسے کیوں رہتا؟ نہیں، آپ احرام باندھنے کا جو طریقہ ہے اگر آپ سیکھ لیں گے صحیح طریقے سے،
ہاں احرام کس طرح باندھا جاتا ہے، اگر آپ کو صحیح طریقے کوئی سکھا دے، آپ سیکھ لیتے ہیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، آپ دوڑے بھاگیں، کھلتا نہیں ہے، بہت مضبوطی کے ساتھ بندھا رہتا ہے. نہیں بیلٹ نہیں رہے. بیلٹ نہیں رہا اس کے بعد بھی احرام کا جو صحیح طریقہ ہے اگر اس طریقے سے آپ باندھ لیں گے تو نہیں ٹوٹے گا. بچہ اگر لٹک بھی جائے گا تو بھی نہیں کھسکے گا وہاں سے. سلائی کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، دونوں سیرے سے نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے. ایک ویڈیو ڈالا ہوا ہے نہیں یہ شیخ صاحب کے پاس. نہیں مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں. ابھی ریڈی میڈ لنگی مل جاتی ہے ایک بات کہہ سکتا احرام کیا لگتی ہے؟ جیسے سوال کر رہے ہیں اس میں کہ درمیان میں پہن سرائی